میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صلوا علي صلى الله عليكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. Hazrat Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu reports that beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said, send durood or salutation or salawat upon me, Allah Azza wa Jal will send mercy upon you. Sallu ala al-Habib صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا، ایک تو یہ عرض کر دوں کہ ابھی چونکہ وہ علم دین کی باتیں سننا جو نا وہ توجہ کے ساتھ سننی چاہیے. I must tell you that we are listening about ilm deen, so we must listen carefully with full concentration. یعنی اس دوران جو نا کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ورنہ بعض اوقات جو وہ بندہ حلال کا حرام سمجھ سکتا ہے، حرام کا حلال سمجھ سکتا ہے، جائز کا ناجائز سمجھ سکتا ہے اور ناجائز کا جائز سمجھ سکتا ہے. تو توجہ کے ساتھ There should be no activities during this discourse, because if the concentration is not there, there's possibility that person can understand halal as haram, or haram as halal, or jaiz, najaiz, the other way around. Therefore, when ilm deen is being taught to you, leave all other activities and concentrate, listen attentively. مسلمان کا ہر کام جو ہے وہ با مقصد ہونا چاہیے، کہ جو بھی کام بے مقصد ہوتا ہے اس کی کوئی وقعت یعنی ویلیو نہیں ہوتی. Every work of a believer should be based on a purpose. And if we do something which is purposeless, it would have no value. اور علماء کرام جو کہ امت کے رہنما ہیں اور جو علم دین حاصل کرتے ہیں اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک ویلیو ہے. تو یہ دستار بندی کرنا، سر پہ امامہ شریف باندھنا، تو اس کی بھی ایک حیثیت ہے شرعی. Ulama ikram who are graduating, they have worth in deen in society. So when they are graduating and we tying turban on their heads, this practice also has a merit in Islam. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کرم نوازی کو اکثر یاد فرماتے اور اس کا جو وہ تحدیث نعمت کے طور پہ اس کا ذکر فرماتے. Hazrat Abdul Rahman bin Auf radiallahu ta'ala anhu used to mention oftenly one favor of the beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam and talk with other Sahaba. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جو تحدیث نعمت کے لیے فرماتے جو ان پر کرم نوازی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر امام شریف کا تاج سجایا اور باندھتے ہوئے اس کا شملہ ایک آگے اور ایک پیچھے لٹکایا. And what he used to mention is that one day beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam decorated his head with the crown of turban.
tied the Amama Sharif on his head, and then one end of the Amama was left front and one end of the Amama was left behind. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ آج کل جو فارغ التحصیل طلبہ کے سروں پر جو امام شریف سجایا جاتا ہے، جو دستار بندی ہوتی ہے، تو اس کی اصل جو نا یہ حدیث پاک ہے. Renowned commentator of Hadith Mubarakah, Hazrat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullah Ta'ala writes under the commentary of this Hadith Mubarakah that the custom which we have these days, that the turban is tied up on the head of graduates of Darul Ulooms or Jamiat, the basis of this practice is this Hadith Mubarakah of Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf radiyallahu ta'ala. چونکہ علم دین جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا صحرا انہی خوش نصیبوں کے سر سجتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ علم دین is a very great نعمت of Allah subhanahu wa ta'ala, and only special deserving people receive this نعمت. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. As it is mentioned in Hadith Mubarakah, our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam has said that if Allah subhanahu wa ta'ala desires goodness with anyone, He grants him the understanding of deen. تو لہذا دستار بندی کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ علم دین کا جو شرف، جو اعزاز اللہ تبارک و تعالی نے ان فارغ التحصیل اسلامی بھائیوں کو عطا فرمایا ہے تو دوسروں کے سامنے اس کا اظہار ہو جائے. Also, one purpose is that the special blessing and gift which is granted upon these individuals who are graduating, and this must be expressed in front of the people as an announcement and acknowledgement to the favor of Allah. اور دستار بندی کے دوسرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ سنت و بھرے اجتماع میں جیسے ابھی جو آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے حاضر ہوئے اجتماع پاک میں، تو ان اسلامی بھائیوں کو کہ جو علم دین سے دور ہیں تو ان کا یہ اعزاز دیکھ کر کے انہیں جو اتنا اعزاز ملا کہ ان کے سر پر یوں باقاعدہ امام شریف باندھا گیا، ایک اعزاز ہے نا سب کے سامنے اس طرح، تو اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی رغبت ملے اور جو اس شاہراہ پر گامزن ہیں یعنی جنہوں نے علم دین حاصل کیا ان کی جستجو مزید بڑھے. Another benefit, like when you do the star bandi or tying up turban in the gathering, then many people who are sitting in the sunnah inspired ijtima get motivated that we should also walk on this path. And those who are already in Jamia or learning, or the students, their enthusiasm increases. So there are great benefits for having this kind of function called Dastar-e Fazilat. تو دیکھیں کہ علم دین کا حصول یہ تو قبر تک جاری رہنا چاہیے کہ جس نے یہ سمجھ لیا یا جس نے اپنے آپ سے کہا کہ من قال انا عالم فهو جاہل، تو ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو عالم نہیں کہنا اور نہ ہی عالم سمجھنا ہے. The message is that those who are graduating today, this ceremony does not mean that this is your end of learning. So you must keep on learning and don't ever think that you are an alim. Because there is a saying in Arabic that the one who said I'm alim, in fact he is jahil. So keep on learning ilm deen. ایک بزرگ تھے مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جب طلبہ کی دستار بندی فرماتے
تو وہ فرماتے کہ اب تم طالب العلم بنے ہو. A great scholar of Islam, Hazrat Mufti Zafar Ali Nomani Rahmatullah Ta'ala alayh, when he would tie the turban on the head of graduates, he would say that today you have become the seeker of knowledge. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کہ جنہوں نے بحر شریعت لکھ کر کہ سارے مفتابی اقوال انہوں نے بحر شریعت میں جمع فرما دیے اور اردو میں جنہوں نے تحریر فرمایا، تو احناف کے ان کا جو بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے سارے مفتابی اقوال ایک جگہ جمع کروا دیے. اور جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اکثر بحر شریعت کھولی جاتی ہے اور اس سے مسئلہ نکالا جاتا ہے. البتہ اب اگر اس کی دلیل چاہیے کہ انہوں نے کہاں سے نکالا تو اس میں حوالہ ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ ان کتابوں کو سرچ کیا جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اول تو درس نظامی جو کہ مدارس مومن جاری ہے تو اس کی تکمیل کرنے والے بھی بہت قلیل افراد ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ذرا بہت قلیل. آپ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ مسلمان والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تاجر بنے، میرا بیٹا پائلٹ بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا پڑھا لکھا بنے. اگر خواہش نہیں ہوتی تو بس جو دینی علم ہے اس کی خواہش نہیں ہوتی. تو یہ ہماری ایک بد نصیبی ہے کہ آج جو ہم اتنی تنزلی کا شکار ہیں، ہم جس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم جن مصائب و عالم میں گرفتار ہیں، تو اس کی ایک وجہ علم دین سے دوری ہے. چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بھی ہمارے اندر اب نہیں. تو جب علم دین ہوگا تو امر بالمعروف بھی کہنے گا. امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا. اب ہمارے پاس علم ہی نہیں تو اگلے کو ہم کیا دعوت دیں گے؟ والنہی عن المنکر کہ برائی سے روکنا، کہ جس کا منع کیا گیا اس سے روکنا. تو ہمارے پاس ایک چیز کا علم ہی نہیں، ایک چیز کی معرفت ہی نہیں کہ بھائی یہ کام کرنا غلط ہے. تو ہم نہی عن المنکر سے بھی اس وجہ سے محروم ہیں. تو سبب کیا بنا؟ علم دین. تو علم دین اگر ہوگا تو امر بالمعروف بھی ہوگا اور نہی عن المنکر بھی ہوگا. Hazrat Mufti Amjad Ali Azmi Rahmatullah Ta'ala alayh, who has written Bahar Shariat, and he has collected all the authentic sayings of Islamic jurists upon which the fatwa is given, and he has made it very easy for the Hanafi Muslims. He wrote it in brief, but the reference is there. When you want to know the daleel or the proof of that, you go back to the Ummahatul Kutub, to the mother books, and find the reference there. He says that there are very few people these days who are eager to learn ilm deen, and ilm deen is very important for us to learn. We have many different responsibilities as Muslims. One of them is like Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar, ordering goodness and prohibiting evil. But that can also happen if you know, if you have knowledge. If you don't have knowledge, you cannot give neki ki dawat to anyone. And if you don't have knowledge, you cannot stop anyone from evil. So it is very vital as a Muslim community that all of us, we must learn ilm deen. People are keen to send their children to become pilots and doctors and engineers, but we hardly find people that they show keenness to send their children to become alim. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر پورا درس نظامی کیا اولا سے لے کر دورہ حدیث تک اگر پورا درس نظامی کیا تو تب بھی جو نا وہ اتنی استعداد، اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ بڑی کتابیں کھول کر بندہ جو ہے وہ اپنے مسائل نکال سکے، علم حاصل کر سکے. ورنہ درس نظامی میں دینیات کی جتنی تعلیم ہے ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے کتنے مسائل پر عبور ہو سکتا ہے. اب جیسے اولا ثانیہ یہ جو 2 سال ان میں جو ہے وہ بندہ عربی سیکھنے ہی میں لگا دیتا ہے، اور ثالثہ بھی تقریباً اسی میں گزرتا ہے. اس میں جو ہے نا وہ طالب العلم جو ہے وہ عبارت حل کرنے میں لگا ہوتا ہے، بلکہ بعض جو ہے وہ تو ثابت تک بھی وہ عبارت، چونکہ ہم عجمی ہیں
اور ایک عربی کا ایک الگ اسلوب ہے. جیسے جو شخص بچپن سے انگلش بولتا ہے، اب اگر کوئی شخص انگلش سیکھے گا تو اسے مسائل درپیش ہوں گے اور آخر تک اسے لغت اٹھانی پڑے گی. تو اسی طرح جو عربی ہے، تو ہم چونکہ عربی جب سیکھنے جاتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، چونکہ درس نظامی کرنے کے لیے عربی ضروری ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں تو وہ ساری عربی کتب ہیں، تو ہمیں بھی لغت کی حاجت تو رہے گی. تو یہ آخر تک جو ہے وہ لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر تک ہم جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہم جو فارغ التحصیل طلباء ہیں کہ اب جو ہے وہ کسی عربی کتاب سے مسئلہ نکال سکتے ہیں. تو حقیقت میں طالب العلم تو یہ اب بنے. Hazrat Mufti Amjad Ali Azmi Rahmatullah Ta'ala alayh writes that when a student comes in Darul Uloom in Jamia and he studies Dars-e-Nizami, and there are a lot of different branches of knowledge that are being taught, Arabic, Sarf, Nahav, etc. And when they graduate, at that point, they only attain the ability to open the book and read and understand without anybody's help. So all these 7 years that you spent were to prepare you to reach this level, that you can open the book, read and understand. Your seeking knowledge will now start. Before you were just having the tools, and now you got the tools, and now it's your life that you're going to learn ilm deen. صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، مفتی امجد العظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ درس نظامی کرنے والوں میں بعض طلبہ اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ یہ کہنا نہیں جانتے کہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اپنی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسے بولوں کہ میرے درس نظامی کیا ہوا، میں یہ بول دوں کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم. یا اتنا بھی نہیں کرتے کہ میں جو ہے نا یہ مسئلہ کتاب میں دیکھ کر بتاؤں گا، تو اس میں وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں اور معاذ اللہ اٹکل پچو، یعنی جو بھی جی میں آیا وہ کہہ دیا. اتنے بے باک ہوتے ہیں بعض طلبہ. حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اکابر علماء کرام، ان کی زندگی کی طرف اگر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود زبردست پایہ اجتہاد رکھنے کے بھی وہ کبھی ایسی جرأت نہیں کرتے تھے. جو بات معلوم نہ ہوتی اس کی نسبت صاف فرما دیا کرتے کہ مجھے معلوم نہیں. Hazrat Mufti Amjad Ali Azmi Rahmatullah Ta'ala alayh further writes that some graduates of Dars-e-Nizami are so daring that when a fiqhi masala is asked from them, and even if they don't know, they will still tell the masala with guess. Because if they say I don't know, they feel insulted. So they have not learned the word I don't know. So this is a very major sickness, and it's advised to the talaba who are graduating that you should not become one of those. If you don't know, say I don't know. And His Eminence has quoted that our Sahaba Ikram and the early Muslims, they were, great mountains of knowledge. But when they did not know something with certainty, they were very comfortable to say, I don't know. تو لہذا جو طلبہ کرام جو مدنی ہوئے، جن کی دستار بندی ہوگی، تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ فقہ، اصول فقہ، کلام، حدیث اور تفسیر کا بکثرت مطالعہ کریں اور دین کے مسائل میں جسارت نہ کریں، اور جو کچھ دین کی باتیں ان پر واضح ہو جائیں، جس کا بالکل پتہ ہے، ان کو بیان کریں. اور جہاں بھی اشکال پیدا ہو، جہاں یہ شک اگر یہ یوں ہے یا یوں ہے، تو وہاں وہ اسٹاپ ہو جائیں، بریک، اور اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع کریں. کیونکہ جب کتاب پڑھتے ہیں تب بھی ضروری نہیں کہ ہم یہ مسئلہ ہم سمجھ لیں، ضروری نہیں، کہ کیونکہ مسئلہ سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے.
اور تجربہ بھی چاہیے. تو بہرحال بڑوں سے پوچھ لینا چاہیے اور پوچھنے میں جو نا وہ شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. His Eminence has advised that graduates who are going to be called Madani now. Madani is a terminology in Dawat Islami. When a student becomes Alim from Jamiatul Madina, he is called Madani. So all these Madanis, please keep on reading fiqh, usul al-fiqh, tafsir, ilm ma'ani, bayan, keep up with your Arabic language, and so your ilm, your knowledge stays fresh. And as he said earlier, don't be daring on telling masla without any research. So when you read these books, there will be many masail that you would know with certainty, and then you express them. Something that you don't know with yaqeen, you keep quiet about it. And sometimes there are issues where there is ishkal, where there is doubt, and then you yourself don't know what is the correct opinion here. Then put a stop there. Don't take a guess. Rather, refer to the senior ulama who are senior in knowledge and wisdom. Because to solve a problem, you need ilm, you need intellect, and you need experience. So there are people who are older than you, who are scholars, that they have more experience, more knowledge, more intelligent. So refer to them and get the solution of your problem. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو آپ نے جنہوں نے دیکھا قبل مدنی مذاکرے کے شروع میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر مفہوم یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے اطلاع دیں، اور مجھے انشاءاللہ عز و جل آئیں بائیں شائع کرتا نہیں پائیں گے اور نہ ہی بلا وجہ اپنے موقع پر ڈٹتا پائیں گے، بلکہ مجھے رجوع کرتا ہوا پائیں گے. Many of you must have heard Amir Ahl Sunnat saying these lines before Madani Muzakira, that if you find me making any mistake, please inform me. You will not find me making silly excuses. You will find me that I will appreciate your approach and I will thank you and I will take my words back. تو لہذا اگر کوئی بھی مسئلہ اگر پوچھے اور اگر جواب نہ آتا ہو تو واللہ اعلم یا لا ادری یا اس طرح کہ واللہ اعلم و رسولہ اعلم، بلکہ اس میں یہ کہ ذکر اللہ بھی ہے، ذکر رسول بھی ہے. واللہ اعلم و رسولہ اعلم کہنے میں اور لا ادری کہنے میں جو نا وہ ذکر اللہ و ذکر رسول نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہہ دینا چاہیے. So you should say La adri or Allah wa Rasuluhu a'lam, but it's preferable to say Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah and His Rasul know best, because there is dhikr of Allah and there is dhikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even though you can say La adri, mean I don't know, but rather adopt a word where there is more blessing and more benefit. اور اگر بالکل پکا یاد ہے مسئلہ، یعنی ایک بات بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے، اب اگر بتا دیا شریعت کی اجازت ہوتے ہوئے بتایا، اور اب اگر بعد میں پتا چلا کہ مسئلہ یوں نہیں اور یوں، اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کل تحقیق کیا تھی اور آج تحقیق کیا ہے، بعض وقت تحقیق بھی بدلتی ہے، تو ایسی صورت اگر ہو جائے تو فوری جس کو بتایا ہے اس کو صحیح مسئلہ بتانا پڑے گا. تو اگر ایسا ہو جائے کہ بھائی آپ نے کہا کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ چیز جائز ہے فلاں کام، تو آپ نے کہہ دیا جائز ہے، تو اب اگر آپ کو بعد میں پتا چلا کہ بھائی یہ جائز نہیں، یہ ناجائز ہے، یہاں پہ اٹکل پچو صاحب نے نہیں، یعنی آپ نے اپنی یادداشت پر بالکل اعتماد پر، یہ اس کے لیے کہ جو اکثر مسائل صحیح بتاتا ہو. تو اب اگر اس نے بتا دیا کہ بھائی جائز ہے، اب بعد میں اس نے کتاب کھول کے دیکھی یا بعد میں پتا چلا کہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا تو وہ غلط تھا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ فوری اس شخص سے رابطہ کرے، اس کو بتائے کہ جو میں نے جو تمہیں مسئلہ بتایا تھا وہ جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے. جیسا کہ ایک مجتہد رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے کسی کو مسئلہ بتایا تھا، تو بعد میں جو وہ مسئلہ کچھ اور تھا،
تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک شخص کو اجیر کیا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ آبادی کے معاملات کچھ اور تھے، رہن سہن کے معاملات کچھ اور تھے، کہ شہر کے چاروں طرف دروازے ہوتے تھے. تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ، ان کو یہ تو پتا تھا کہ وہ شخص شہر کے باہر سے آیا تھا، تو اب جو ہے انہوں نے دروازے پر ایک ملازم رکھ لیا اور اسے جو ہے وہ فرمایا کہ تم نے جو ہے نا یہ بولنا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت جس نے مسئلہ امام حسن سے جو پوچھا تھا تو وہ حسن سے رجوع کرے، یا حسن کا یہ موقف ہے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں اور یوں ہے. تو انہوں نے اس طرح اعلان کیا تھا. تو لہذا اگر خطا ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کرنے میں، رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور یہ مسئلہ ان کے لیے ہے کہ جو مسائل زیادہ تر صحیح بتاتے ہوں، ورنہ تو یہ کہ ہر ایک کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. Very important message for the graduates, and it's a message for me as well. I would take it as for me as well, that ulama who tell maslas, and if your record is that most of the time you tell the correct masla, if that's your record, and because if you don't tell the masla correctly most of the time, then it's not jaiz for you to tell the masla. It is only jaiz to tell the masla is for that person who's mostly tells the correct maslas. That's very important. Secondly, if there's a masla and you show about it, you read it over and over, and you told that masla to someone, and later you realize that, although I knew that this is how the masla is, but when you went back to the book and you found it differently, and then it becomes necessary for you to inform that person. For example, you told them it's najais, but you found later that it is jais. So you have to find that person, make a genuine, serious effort to find that person, to inform him. And the example was given that Hazrat Imam Hassan Shaybani Rahmatullah alayhi, who was a student of Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, he told one person a masla which he later realized that he made a mistake. So now in order to inform that person, because that person said that I came out of the city, he didn't have any proper address. So he employed one person, paid him salary from his pocket, and made him stand at the gate of the city, that any person comes and goes, tell them that, the opinion of Imam Hassan Shaybani is changed on this masla, and the way he told you it was not correct, the correct masla is this. So he appointed that person to make announcement for many days, so the correct masla can reach to the person. How serious this issue is. الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والا ہونا چاہیے. مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع والا ہونا چاہیے. Alhamdulillah, we are Muslim, and this is befitting to Muslims, that everything that we do, we should seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and obey Allah and His beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اطاعت اور اتباع کے پہلے عرض کروں، اطاعت تو وہ ہے کہ جو فرمایا اس پر عمل کرنا، اور اتباع یہ ہے کہ جس نے جو کام کیے اس جیسا کام کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے تو ہمیں جو ہے وہ کام کرنے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ مبلغ ہے. مسلمان ہر جگہ مبلغ ہے، چاہے وہ تاجر ہو، سیٹ ہو یا ملازم ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، افسر ہو یا محکوم ہو، ہر جگہ مسلمان مبلغ ہے. Hazrat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullah Ta'ala writes at one place that every Muslim is a preacher of Deen of Islam, no matter where he is. If he is a businessman, if he is a ruler, or he is subject, or in whichever category he falls, of people,
He is a preacher of Deen of Islam. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دامن تھام لے، اور جتنا ہو سکے امر بالمعروف کیا جائے اور جتنا ہو سکے نہی عن المنکر کیا جائے. اور اس کے مختلف درجات ہیں، یہاں تک کہ نہی عن المنکر کے بارے میں عرض کروں کہ گناہ سے روکنا، کہ ایک شخص اگر گناہ کر رہا ہے، اس کا زید اور بکر، زید اگر گناہ کر رہا ہے اور بکر بھی وہی گناہ کر رہا ہے، زید کا اگر گمان غالب ہے کہ میں اگر بکر کو منع کرتا ہوں تو یہ فلاں گناہ سے باز آ جائے گا، یعنی اسی گناہ سے کہ جس گناہ میں زید خود مبتلا ہے، اور زید کا اگر ظن غالب ہے حالانکہ خود یہ گناہ کر رہا ہے، اس کا ظن غالب یہ ہے کہ میں اگر بکر کو منع کروں گا تو بکر میری مان جائے گا اور یہ گناہ روک دے گا، اس سے بچ جائے گا. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ زید کو یہ منع کرنا، اس گناہ سے روکنا واجب ہے. اگر یہ نہیں روکتا، چونکہ اس کا ظن غالب ہے، اگر یہ نہیں روکتا تو ایک تو یہ کہ یہ خود یہ گناہ کر رہا ہے، اس کا تو گناہ اسے مل ہی رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اس گناہ سے نہیں روکا جو کہ اس پر واجب ہو چکا تھا. تو لہذا زید کو چاہیے کہ وہ یہاں نہی عن المنکر کرے اور بکر کو اس گناہ سے روکے. So, as Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullah Ta'ala alayh says that wherever you are as Muslims, Amr bil Ma'roof and Nahi Anil Munkar is also part of your activities and your responsibilities. And the levels are different. For example, if you look at Nahi Anil Munkar, stopping someone from evil. You see someone doing evil and you also do the same evil, you know it. But if you think that if I talk to him and try to stop him, he'll listen to me, then even if you are involved in the same sin, it becomes wajib for you to talk to him and advise him. So if you don't do that, you are in a double sin. One is that you're doing the same sin, and second sin is that it was wajib for you to advise him and stop him, and you did not do that, and violation of wajib is a sin. So that's another sin. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باعمل مسلمان بنائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.